الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہمارے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں اور ہر طرح کے عیش اور عشرت کا سامان ہو، لیکن بغیر ایمان کے وہ ہو اور بغیر ایمان کے ہی وہ دنیا سے چلا جائے، تو وہ آدمی ناکام ہے۔ اور آدمی کے پاس بظاہر زندگی گزارنے کی جو راحتیں ہوتی ہیں وہ موجود نہ ہو، اس کے پاس عیش اور آرام کے زیادہ اسباب نہ ہو، لیکن ایمان اس کے پاس ہے اور اس ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے گیا ہے، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے کون بچے گا؟ وہی بچے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ ایمان اگر ختم ہو گیا، بغیر ایمان کے گیا، جہنم سے اس کو بچنا نہیں ہے، اس کو ضرور اس میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا پڑے گا۔ ایمان والا اگر گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اور اس نے زندگی بھر نافرمانی میں اللہ کی گزاری، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، تو اللہ اگر فضل فرمائے، اس پر کرم فرمائے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں، اور اگر قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ملے گی تو وہ اپنی سزا بھگت کر کے ایک نہ ایک دن ایمان کی وجہ سے ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن بغیر ایمان کے گیا تو اس کا اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو آدمی کفر پر مرے گا، شرک پر مرے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ ایمان کی نعمت دی ہے، یہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب اس ایمان کی نعمت کو بچا کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے، یا ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور ہمارا ایمان بھی ہم سے چلا جائے، رخصت ہو جائے۔ ہمارے پاس جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، ایمان ہے، یہی اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں، مذہب ہیں، طریقے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا نہ بنے. میری لائی ہوئی شریعت کو جب تک نہیں مانے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں نکالنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور نہ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. ہمارے آج کل کے رواج میں ایسے بہت سارے کام ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان چل پڑے جو مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام غیر اسلامی ہے، وہ کام کفر اور شرک والا ہے، وہ کام کرنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے مسلمان اس کو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے الفاظ اور بہت سی باتیں ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، حالانکہ ہمارا ایمان اس کے بولنے سے ختم ہو گیا، ہمارا ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. اب ہم ایمان سے نکل گئے اور مسلمانوں کی صف سے باہر ہو گئے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. تو ہر ایسے کام سے بھی بچنا ہے اور ہر ایسی بات سے بھی بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور ہم اسلام سے باہر نکل جائیں. بہت سارے جملے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آدمی دھڑلے سے اس کو بول دیتا ہے لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. کوئی آدمی کسی کو سمجھا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، آگے سے اس آدمی نے جواب دیا کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھو. یہ آدمی جس نے یہ کلمہ بولا وہ آدمی مسلمان نہیں رہا، اس کا ایمان ختم ہو گیا. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو یہ کلمہ ہمارے نوجوان ایک دم دھڑلے سے بول دیتے ہیں لیکن اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آتا. کوئی آدمی سمجھا رہا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھو. اس کے بولنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. اور اگر اس کا نکاح ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو کتنی خطرناک بات ہے اور ہم اس کو آسانی سے بول دیتے ہیں. اسی طریقے سے دین اور شریعت کا کوئی حکم ہو اور آدمی اس حکم کا مذاق اڑائے، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا مذاق اڑائے، تو اس مذاق اڑانے سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. شریعت کے بہت سارے احکام ہیں، مثال کے طور پر یہ داڑھی شریعت کا حکم ہے، یہ رکھنا واجب ہے اور یہ شاعر اسلام میں سے مسلمانوں کی پہچان ہے. لیکن کوئی آدمی اس کی توہین کرنے کے لیے اور اس کی حقارت اور اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے یہ کہے کہ میں تو داڑھی نہیں رکھتا، یعنی اس کو غلط سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نکاح ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو شریعت کی کسی بھی ادنا سے ادنا چیز کا اگر مذاق اڑا رہا ہے اور مذاق کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہے تو اس آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا. بڑے خطرے کی بات ہے. تو آدمی کو اپنی زبان سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے، خاص کر کے دین کے معاملے میں. بہت سے لوگ
تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ تقدیر کیا چیز ہوتی ہے اور یہ قسمت کیا چیز ہے، اور اس بارے میں بحث کرتے کرتے بہت سی الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قبر کے مسئلے کو لے کر کے بہت سے نوجوان ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا۔ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ جو آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب قبر پر اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، تبھی تو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا۔ یہ کلمہ کہنے والا آدمی کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ دوبارہ اگر اس کو مسلمان ہونا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرے گا اور دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح ہوگا، تب وہ اسلام میں داخل ہوگا، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ بہت سے جملے جو ہم بول دیتے ہیں لیکن ہم اس کا اثر کیا ہو رہا ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے جملے اور ایسے الفاظ جو کسی دوسرے مذہب کی پہچان ہے، جو کسی دوسرے مذہب کا شعار ہے، ایسے جملے اور ایسے الفاظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنے ہیں۔ اگر وہ الفاظ نکالیں گے تب بھی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ غیر مسلموں کے بہت سے ایسے جملے، آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو غیر مسلم لوگوں کا ملنے جلنے کا جو طریقہ ہے اسلام میں ہے، کوئی ملاقات ہو تو سلام کریں گے السلام علیکم، اسی طرح غیر مسلموں کا ہے جب ملاقات ہوگی تو وہ نمسکار کرتے ہیں، نمستے کہتے ہیں، اسی طریقے سے جے شری رام کہتے ہیں، اور بہت سے ان کے نعرے ہیں جن سے وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں ملاقات کے وقت۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کے وہ کلمہ بول رہا ہے یا دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ نیتا جی کی ریلی میں مسلمان لڑکے، ہمارے مسلمان بھائی نیتا جی کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں جے شری رام۔ یہ بولنے سے وہ آدمی مسلمان نہیں رہا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اسی طریقے سے جو یہ میں نے جملے گنوائے، اور اسی طرح جو بھی کلمہ ہو جو غیر مذہب کی پہچان ہے وہ اگر بول دیتے ہیں تو اس کے بولنے سے ہمارا ایمان بھی ختم ہوگا، اور اگر نکاح بھی ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب ایسے آدمی کو کرنا کیا ہے؟ اگر وہ دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو بات اس نے کہی تھی اس بات سے سب سے پہلے برات کا اعلان کرے کہ یہ بات غلط ہے جو میری زبان سے نکل گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھے گا اور دوبارہ جو دین کی ضروریات چیزیں ہیں ان پر ایمان لائے گا، تب جا کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اپنی بیوی کو پھر سے حلال کرنے کے لیے دوبارہ اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح ہوگا، تب جا کر کے اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہوگی۔ تو یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم مذاق میں اس طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بہت ہی سخت اثر پڑتا ہے، ہمارا ایمان بھی ختم ہو رہا ہے اور نکاح بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ، قرآن و حدیث کی بات ہو، عام انسان کو جس کو جانکاری نہیں ہے اسے بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بحث کریں گے تو بحث کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات ہماری زبان سے نکل جائے گی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا اور ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو دین کے معاملے میں بحث نہیں کرنی ہے۔ کسی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کو کسی عالم سے پوچھے، انہوں نے جو بتا دیا بس اس پر عمل کر لے، دین کے معاملے میں اعتراض نہ کرے۔ بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو لے کر کے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے احکام ہیں دین کے، شریعت کے، کہ جو ہماری عقل میں گھستے نہیں ہیں، ہم اس کو اپنی عقل سے سمجھ نہیں پاتے تو اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے
میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ دین کے معاملے میں انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی بات سن کر کہتا ہے میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی جو کہہ رہا ہے میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، یعنی وہ قرآن کو غلط بتا رہا ہے، حدیث کو غلط بتا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غلط بتا رہا ہے، تو اس کا آدمی کا ایمان کہاں بچے گا؟ اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا۔ ہم جب ایمان والا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آمنت باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، جتنی کتابیں اس نے آسمان سے نازل کی ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخری، قیامت کے دن پر، آخرت کا دن ہوگا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ، اور ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی برا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے ساتھ نفع اور نقصان کا معاملہ۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا اس کے ذہن میں اس کو لے کر کے کوئی اعتراض ہو جاتا ہے اور سمجھانے کے باوجود سمجھتا نہیں ہے، تو ایسا آدمی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زبان کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، خاص کر کے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی بحث بازی نہیں کرنی ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں کرنی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا اپنے علماء سے معلوم کرو، علماء نے جو بتا دیا بس اس پر یقین کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اب اس میں بحث بازی کرنا اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ میرے حساب سے یوں ہونا چاہیے تھا، میرے حساب سے یوں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں۔ ایسا آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر چلانا ہے، استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح ایسا کام کرنا جو غیروں کا شعار ہے، ہم بھی وہ کام کریں گے تو ہم بھی انہی کی صف میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کو بچانا آج کے زمانے میں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ دجالی دور چل رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت دی ہے اس کو بچانا ہے، اور اس کے بچانے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کو زیادہ نہیں چلانا۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، جانتے کچھ نہیں، دین کے معاملے میں، قرآن و حدیث کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے بھی اب تک کوئی ایسی بات کی ہے، کہی ہے، تو دوبارہ سے کلمہ پڑھے، توبہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی ایمان ختم ہو چکا اور ہم اپنے آپ کو حاجی نمازی اور مسلمان سمجھ رہے ہو، تو اس لیے دوبارہ سے آدمی کلمہ پڑھے اور اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرے کہ یا اللہ، جانے انجانے میں اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل چکا ہے تو تم مجھے معاف کر دے۔ تو آدمی کلمہ پڑھے، دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، اور اگر کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے فوراً اپنے علماء سے رابطہ کرے، وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے کیا کرنا ہے، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ کا نکاح بھی بچ جائے گا۔ اور اگر ہم بس بولتے رہے، کچھ ہو گیا، اب شرم کے مارے کسی کو بول نہیں رہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا کام کر دیا جو اسلام کے خلاف ہے اور ہمارا ایمان ختم ہو گیا، ہمارا نکاح بھی ٹوٹ گیا، لیکن ہم اب شرم کی وجہ سے بول نہیں رہے، امام صاحب کو بولیں گے تو امام صاحب کیا سمجھیں گے کہ کیسا آدمی ہے، تو شرم نہیں کرنی۔ اگر شرم کی وجہ سے ہم نے اس کو چھپا لیا، ہمارا ایمان چلا گیا، ہمارا نکاح بھی ختم ہو گیا، لیکن شرم کی وجہ سے ہم نے کسی کو بولا نہیں، اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم
اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ کفر اور شرک پر جو آدمی مرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور ایمان کے ساتھ جو جائے گا گنہگار بھی ہوگا، اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ تو اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے انسانیت کے اعتبار سے اور اپنے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جائے اور جہاں معاملہ مذہب کا آ جائے تو وہاں ہم الگ الگ ہیں۔ ہم آپ کے اچھے دوست ہیں، آپ کے اچھے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن جہاں معاملہ اسلام کا آ جائے گا، جہاں معاملہ مذہب کا آ جائے گا، وہاں کوئی دوستی نہیں۔ جہاں معاملہ دین کا آئے گا وہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ اگر یہ دیکھ کر کے ہم چلیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا دین باقی رہے گا، اور ہم اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لیکن ہم نے کسی اپنے غیر مسلم دوست کو خوش کرنے کے لیے اس کے جیسا کام کرنے لگے، اس کی جیسی زبان بولنے لگے، تو ہم نے اس کو تو خوش کر دیا لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو ناراض کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ تو ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرنا ہے، ان سے دوستی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں معاملہ ہمارے دین کا آ جائے گا وہاں کوئی دوستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کفار مکہ آتے تھے پیشکش لے کر کے، آفر لے کر کے آتے تھے، نبی جب نہیں مانے تو نبی کے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ان کو سرداری چاہیے ہم سرداری دیں گے، ان کو دولت چاہیے ہم دولت دیں گے، ان کو کسی عورت سے عشق و محبت ہے ہم وہ عورت ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم ان کو بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن ان سے یہ کہیے کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلانا چھوڑ دے، یہ ہمارے جو خدا ہم نے بنا رکھے ہیں یہ مورتیاں ہیں، ان کو برا کہنا چھوڑ دے۔ تو ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ کافروں نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ ان کے خدا کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، وہ آپ کو جو آپ مانگیں گے وہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے، تب بھی میں یہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، یعنی اس دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور ان کے کفر اور شرک والے کام کو میں برا کہنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس حوصلے کا اظہار کیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ہر پریشانی اور مصیبت کو جھیلنا برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے ہر مصیبت کا سامنا کیا، لیکن دین اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ جب یہ بھی نہیں ہوا تو کافر آئے اور کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو، ہم نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں 1 سال آپ ان کی پوجا کرو اور اگلے 1 سال ہم آپ کا جو خدا ہے اس کی پوجا کریں گے۔ تو اس پر ایسا ہوگا تو ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا۔ 1 سال آپ کے خدا کی عبادت ہوگی اور 1 سال ہم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے آپ لوگ ان کی عبادت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا سورۃ الکافرون میں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ کبھی تمہارے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو۔ تو ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ہماری دوستی ہے، ہم پڑوسی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن دین کی بات آئے گی، مذہب کی بات آئے گی تو پھر کوئی دوستی نہیں۔
کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہونا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن دین کی بات آئے تو وہاں سے ہمارا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے. تو اپنی زبان کو ایسی باتوں سے بچانا ہے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، اور ایسے کام سے بھی بچانا ہے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.